السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمن آیت 61 کچھ اللہ کی آیات کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سارے کام کرنے والا دیکھو کون ہے، ایک ایک چیز کو دیکھو، اپنے رب کو پہچانو اور اپنی اطاعت کو اپنے رب ہی کے لیے خالص کر لو، توکل اسی پر کرو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے امیدیں لگاؤ اور اسی سے دعائیں کرو۔ سورہ مومن دراصل توحید فی الدعا کا بھی ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ دعا خالصتاً اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے دعا مانگنا دراصل شرک فی الدعا ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فدعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین یعنی اپنی اطاعت کو، اپنے نظام زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام یعنی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ یہ جو مضمون آیا ہے انسان کی لائف سائیکل کا، یہ پہلے بھی الحمدللہ 2-3 دفعہ گزر چکا۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب لوٹنا ہے اور پلٹنا ہے تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح زندہ رہو جیسے تم کو آخرت کی زندگی یہیں سے کما کر لے کر جانی ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے تمہیں زندگی میں زندہ رہو۔ کثرت اور کثرت کی دوڑ یہی انسان کو آخرت سے غافل کیے رکھتی ہے۔ جیسے کہ آتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو تو غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو کثرت دیکھیے، یہ عمر کی کثرت بتائی ہے نا یہاں پر، اور بڑھتے ہو اور بڑھتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے لتکونوا شیوخا، بہت زیادہ بڑھ جانا بھی فائدہ مند تو نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ عمر کا اتنا بڑھ جانا اس نے کیا فائدہ دیا؟ بڑھاپا ہی آ گیا، جو رہا سہا پاس تھا، عقل تھی یا کچھ حاصل کیا تھا، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سک رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے تم کو سمجھ اور عقل تمہارے اپنے قبضے میں دی ہوئی ہے، فائدہ اٹھا لو، عقل کو جھکا دو اللہ کے آگے۔ هو الذی، وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر وہ دوزخ کے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون،
پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق یعنی ثابت کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو سب کو ہماری ہی طرف آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ اپنی یہ نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے دنیاوی علم رکاوٹ بن رہا ہے علم الوحی کے لیے، دنیاوی علم بیریئر بن گیا ہے ریویلڈ نالج کے لیے۔ دنیا کا علم تھا، اب جب دنیا کا علم آیا تو اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسہ حاصل کیا۔ اب جب پیسہ حاصل کر لیا تو لگا کہ ساری کامیابی تو بس دنیاوی علوم ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے، اور اس پیسے سے اپنی مرضی سے انہوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، اپنی مرضی سے اس پیسے کو استعمال کرنا چاہا۔ اور جب علم الوحی نے پابندیاں لگائیں، نبی جو علم لے کر آئے اس علم نے جب پابندیاں لگائیں تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مذاق بھی اڑانے لگ گئے تاکہ باقیوں کو بھی روک دیں۔ تو کہا کہ اللہ نے اسی پھیر میں ان کو لے لیا، جو کچھ نبیوں نے بتایا تھا سارے کا سارا سچ ثابت ہو گیا۔ اگر نبیوں کی بات مان لیتے دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے اور آخرت بھی ان کو ملتی، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں اپنے سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقررہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم، سورہ مومن سے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ حامیم مقطعات کے طور پہ آ رہے ہیں اور آگے کئی صورتوں تک آتے چلے جائیں گے۔ ان تمام کو حوامیم کہا جاتا ہے اور بڑا ہی گہرا مضمون ہے، اور اگر انسان تدبر کرنا چاہے تو حوامیم کو بھی آپ ایک اپنا ٹاپک کے طور پہ لے سکتی ہیں اور غور و خوض کر سکتی ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ تو قرآن کو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن کے بارے میں بتایا قرآن عربین، قرآن تو عربی زبان ہی میں قرآن ہے۔
کسی اور زبان میں اس کو قرآن نہیں کہیں گے. ہم اس کا کہیں گے کہ چلے مفہوم بیان کیا جا رہا ہے, ترجمانی ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. اور کس کے لیے؟ علم رکھنے والوں کے لیے. تو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور کہ وہ اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ وہ قرآن کو عربی ہی میں سمجھ سکیں. یا تو اسپوکن عربک سیکھیں, اس کے تھرو پھر آئیں, لینگویج سیکھ کر پھر وہ قرآن کی طرف آئیں, یہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے. یا شارٹ راستہ یہ ہے کہ قرآن کی عربی سیکھ لیں, ترجمہ انگلش میں, اردو میں, جو بھی زبان ان کی اپنی ہے, اور اس طرح سیکھ لیں کہ پھر دوبارہ ان کو ترجمہ نہ دیکھنا پڑے. قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن ان کے دل کو ٹچ کرتا چلا جائے. نزول اس کا تبھی ہوگا, دل پر نزول تب ہوگا کہ جب آپ ڈائریکٹلی عربی سے اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھیں گی. اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے, ایک سے زیادہ زبانیں وہ سیکھ لیتا ہے. آخر ہماری زبان کتنے ہیں ہم میں سے یہاں جن کی مادری زبان انگریزی ہے؟ بہت کم ہوں گے اگر کوئی ہیں تو, لیکن ہم بول ہی لیتے ہیں نا, اچھی خاصی بول لیتے ہیں. 4 زبانیں 5 زبانیں لوگ سیکھ لیتے ہیں. گاؤں سے اٹھ کے لوگ آتے ہیں ان پڑھ, بالکل کسی اسکول سے گزر کر نہیں آئے ہوتے, اپنی وہ لوکل زبان بولتے ہوئے آتے ہیں. لیکن جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں کی زبان سیکھ ہی لیتے ہیں. ان کو بھی منڈے کہنا آ جاتا ہے, اور ٹیوزڈے کہنا بھی آ جاتا ہے, اور اوکے کہنا بھی, اور ہیلو کہنا بھی آ جاتا ہے. سیکھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ, اس لیے کہ اپنی نوکری کا معاملہ ہے. جس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, مگر ان میں سے اکثر لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور وہ سن کر نہیں دیتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیا مینٹیلٹی ہے, کیا سائیکالوجی ہے کہ نہ سنو, نہ سمجھنے کی ضرورت ہو, اور نہ ہی پھر ہم اس پر عمل کریں. تو یہ دراصل ایک اسکیپزم ہے, ایک اسکیپ روٹ ہے جو تلاش کر لیا کہ سنو ہی نہ. وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں, اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کیے جائیں گے. تو یہ حجاب اور جو پردے کا ذکر کیا کہ کہا کہ ہماری ویو لینتھ تم سے نہیں ملتی, سمجھ ہی نہیں آتا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. اس لیے کہ ویلیو سٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے نا, پوائنٹس آف ویو ڈفرینٹ ہیں, منزلیں ڈفرینٹ ہیں. ایک جس نے دنیا کو منزل بنایا ہے, ایک نے آخرت کو منزل بنایا ہے. جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اس کو آخرت جو منزل بنا کے چل رہا ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کس ڈائریکشن میں بات کر رہا ہے, کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے, ایسے لوگ اگر قرآن کبھی سن بھی لیتے ہیں تو دل عمل کے بجائے فرار کے بہانے سکھاتے ہیں, اور دل یہ بتاتا رہتا ہے قرآن اگر کان سن بھی رہے ہیں تو دل بیچ میں بولتا رہے گا, اچھا یہ حکم تم تو اس وجہ سے عمل نہیں کر سکتی, یہ حکم نہ تم کو یہ پرابلم ہے, تم اس وجہ سے عمل نہیں کر سکتی, حالات ایسے ہیں اور زمانہ ایسا ہے اور خاندان والے ایسے ہیں اور تمہارا رجحان جو ہے وہ اس طرح کا ہے. تو کئی بہانے وہ سکھا دیتا ہے, تو سن کر بھی انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا, مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک خدا ہے, لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے, ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے عیش میں وہ رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين, اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. اب دیکھیں کئی جگہ ہم نے پڑھا ہے نا فی 6 ایام, فی 6 ایام, کہ اللہ نے 6 دنوں میں بنایا ہے زمین آسمان کو. اب ان 6 دنوں کا یہاں پر بریک اپ دیا جا رہا ہے. غذا کے بارے میں بتا دیا کہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے اللہ تعالیٰ نے غذا یہاں رکھ دی. دیمک ہو یا مینڈک ہو یا مرغی ہو یا مچھلی ہو, اللہ نے سب کو ایک خاص تعداد میں پیدا کیا. ایک جو ہے وہ دوسرے کی غذا, دوسرے کی خوراک بنتا ہے. اور جو فوڈ چین ہے اس میں سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ انسان. ہر انسان ہر چیز کھا لیتا ہے, انسان کو شاید ہی کوئی کھاتا ہو, وہ بھی جو کہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے,
ورنہ انسان کسی کی سٹیپل ڈائٹ نہیں ہے. ہاں شیر وغیرہ جب آدم خور ہو جاتے ہیں تو وہ بگاڑ ہے دراصل ان کی نیچر میں جو آ جاتا ہے, ورنہ انسانوں کو کھانا ان کا روٹین نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی آج خوف دلایا گیا ہے انسانوں کو کہ اگر انسان زیادہ ہو جائیں گے تو کھانا کم ہو جائے گا. اب بتائیں انسان زیادہ ہیں کہ چونٹیاں, انسان زیادہ ہیں کہ مینڈک, انسان زیادہ ہیں کہ مکھیاں, اتنی ساری ہیں. ان کو تو فیملی پلاننگ کی نہیں سوچتی. مینڈک تو پریشان نہیں ہوتے کہ اچھا 4 بچے ہو گئے تو 5واں ہو کہ نہ ہو, اور مینڈک اور بھی مینڈ کی لڑیں اس بات کے اوپر بیٹھ کے. اللہ کھلا رہا ہے ان کو, اللہ دیتا ہے, اللہ رازق ہے. ہم 2 دفعہ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اللہ تم کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے جو آنے والا ہے. ہر آنے والا اپنا رزق اپنے ساتھ خود لے کر آتا ہے. اگر کہیں کھانے کی کمی ہے, یا تو پولیٹیکل ویپن کے طور پہ غذا کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, یا انسانوں کی اپنی حد درجے کی کاہلی ہوتی ہے, یا بیڈ پلاننگ ہوتی ہے, یا ویسٹفل لائف سٹائل ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ریزن, کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ کھانے کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اللہ نے تو بہت اتارا, اللہ نے بہت دیا, کسی کے لیے اللہ نے کم نہیں کیا ہے. اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس کو آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کاسمک ڈسٹ اینڈ گیس تھیوری کے نام سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی سالڈ چیز نہ تھی. فقال لها, اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. قالتا اتینا طائعین, دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح, چاہو یا نہ چاہو. تو کیا ان انیمیٹ آبجیکٹس کی بھی کوئی مرضی ہے؟ کیا گیسز کی بھی کوئی مرضی ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کس طرح کی چیزیں بنائی ہیں. ہر گیس ہر دوسری گیس کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتی, انرٹ گیسز بھی ہوتی ہیں, لیکن جب اللہ فرماتا ہے تو وہ سب ریئیکٹ کر جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ اس طرح کی فرما برداری انسان سے بھی مطلوب ہے. کنوینئنٹ ہے یا نہیں ہے, دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, تم اللہ کی فرما برداری, تم اللہ کی اطاعت کرو. کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ایسے مسلم تو جیسے کہ کائنات مسلم, تو وہ بھی آ گئیں. حالانکہ ضد ہوتی ہیں ایک دوسرے کی. بعض دفعہ آکسیجن ہے, ہائیڈروجن ہے, ایک آگ لگانے والی, بڑکانے والی, ایک آگ بجھانے والی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ سب مل ملا کر کام کر ہی رہے ہوتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھیں, CO2 کاربن ہے ایک کے اندر, ایک میں آکسیجن ہے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو سب مل جل کر کام کر ہی لیتی ہیں. تو ٹیم ورک کی بھی بڑی برکتیں ہیں, مل جل کر کام کرنا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ پرسنالٹیز کا کلیش ہو, طبیعتیں نہ ملتی ہوں, لیکن ایک کامن کاز وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا ماحول پیدا کرنا. بندوں کی بھلائی کے لیے انسان اپنے ڈفرینسز, اپنی پرسنالٹیز کے فرق اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے, ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے اجزائے کائنات کی طرح, اور مل جل کر جب اس طرح کام کرتا ہے لوگوں کی بھلائی, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے, تو آپ دیکھیں کتنی بھلائی ایسی ٹیم ورک سے نکلتی ہے. فقضاهن, تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے, اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا, اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. یعنی سب کچھ دیکھو اور جانو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے, اپنی مہربانی سے تمہیں پال رہا ہے, خطرات سے تم کو بچاتا ہے, اور تمہارے اسٹیٹک سینس کی تسکین کے لیے, تمہارے حصے لطیف کی تسکین کے لیے اس نے کتنی رانائی اور کتنی خوبصورتی دنیا میں پیدا کر دی. چاہتا تو بالکل سیاہ چادر تان دیتا تمہارے سروں کے اوپر, یہ لیکن دیکھیں لگتا ہے نا کامدانی بھرا دوپٹہ اللہ نے ہمارے سروں پر تان دیا, اتنا خوبصورت کہ دیکھیں تو دل خوش ہو جائے. لیکن جن کو نہیں دیکھنا, جو کافر ہیں, تو وہ تو دیکھ کر نہیں دیتے. فرمائے فَإِنْ أَعْرَضُوا, اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو ان سے کہہ دو میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا. جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا, لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. دیکھیے بات کیا ہے, یہ جو عقل ہے نا ہماری, دراصل یہ ہے کرائے کا وکیل. اب یہ کس کے تابع ہے؟ دل کے تابع. جس کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے عقل دلائل فراہم کر دیتی ہے. اگر اللہ کی اطاعت کے لیے دل نہیں چاہ رہا, عقل جو ہے وہ 100 دلائل فراہم کر دے گی. یہ ہے دراصل شیطانی عقل, جس فطرت سے کٹ گئی ہے, بالکل خواہشات کے پیچھے چل پڑی ہے عقل. تو اس عقل نے دلیل فراہم کر دی ان لوگوں کے لیے کہ اچھا فرشتے کیوں نہیں آ گئے,
چونکہ فرشتے نہیں آئے لہذا جو تم لے کر آئے ہو تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو یہ مت کبھی ہم سوچا کریں کہ کافر جو ہیں وہ احمق ہوتے ہیں یا نالائق ہوتے ہیں یا ان کا آئی کیو لو ہوتا ہے، نہیں، آئی کیو بڑا شارپ ہوتا ہے۔ ایشو کیا ہوتا ہے کہ فطرت ان کی مسخ ہو چکی ہوتی ہے، پرورٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ فطرت کیسے مسخ ہوتی ہے؟ سمجھے ہارڈ ڈسک جیسے نہیں کرپٹ ہو جاتی، کوئی وائرس آ جاتا ہے ماحول اور صحبت کی وجہ سے۔ کس صحبت میں رہ رہا ہے انسان، کس ماحول میں رہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، یہ چیزیں بمبارڈمنٹ کے طور پر آتی رہتی ہیں روح کے اوپر، ایک بمبارڈمنٹ جاری رہتا ہے روح کے اوپر۔ اگر ان چیزوں کے اندر کرپشن ہے، دو چیزوں سے کرپشن آتا ہے، فحش اور منکر سے۔ اگر مسلسل یہ چیزیں جو ہیں یہ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے ہماری روح تک پہنچتی رہتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب فطرت ہماری بیچاری پرورٹ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد شیطان کو کھلی چھٹی کہ ہماری عقلوں سے جس طرح چاہے کھیلے، ایسے ہی لوگوں کو پھر وہ ایول جینیس بھی بنا دیتا ہے اور برائی کے لیے دلیلیں بھی سکھا دیتا ہے اور اچھائی کو برا بنا کر بھی دکھا دیتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک اور قوم کا ذکر، فَأَمَّا عَادٍ، اور عاد کا کیا حال تھا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا۔ اب یہ دیکھیں، جو دنیا میں کچھ نہ کچھ مقام حاصل کر لیتی ہیں، ظاہر محنت کری ہوتی ہے، اپنی عقل استعمال کی ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی نے پروگریس کی ہوتی ہے، کچھ انوینشنز ڈسکوریز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اپنے شہر، اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے سہولتیں فراہم کی ہوتی ہیں، امن امان ہوتا ہے، بیسک ایمینٹیز دی ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر غرہ پیدا ہو جاتا ہے، تکبر، بجائے کہ عاجزی آئے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرح کہ اللہ نے دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہماری پلاننگ، اور پھر ان کی بڑکیں شروع ہوتی ہیں، پھر ان کے دعوے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ان میں تکبر آنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، اس لیے کیونکہ اللہ کی ضرورت نہیں لگ رہی ہوتی روزمرہ زندگی میں، there's no need، اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کھانا نہ ملے تو ان کو مسئلہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ہے یا فلاں چیز کے بغیر ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اللہ تو لگتا ہے نعوذ باللہ کو ڈسپینسیبل چیز ہے تو بھی صحیح ہے اور نہ ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا سچ ہو سکتا ہے وہ انکار نہ کرتے ہوں اللہ کا، لیکن انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر اللہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ نوڈنگ ایکنالجمنٹ کہ اوکے یو آر دیر، اس سے زیادہ اور اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں بچتا۔ اور اللہ کی اطاعت کرنا ایسی چیزوں میں جس سے کہ کسی ان کی خواہش پر پابندی لگتی ہو، سراسر حماقت لگتا ہے ان کو۔ اب ان کے دعوے شروع ہوتے ہیں، اب ان کا تکبر جو ہے وہ منہ سے نکلتا ہے، مختالن فخور۔ قالوا، انہوں نے کہا، عاد نے کہا، من اشد منا قوة، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، سول سپر پاور تو ہم ہی ہیں۔ اب کس قدر کوائٹ ڈگنیٹی کے ساتھ، کوائٹ میجسٹی کے ساتھ ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اولم یروا، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوة، وہ ان سے بہت زیادہ ہے قوت میں۔ یہ سپر پاور ہیں، وہ سپریم پاور ہے۔ ان جیسے پاورز کو بہت سو کو اللہ اکیلے تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہ اللہ کا ہاتھ نہ روک سکے، لیکن کوشش کیا کرتے رہتے ہیں، کسی طرح اللہ کی آیات کو جھوٹا ثابت کر دیں، ریسرچ کے نام پہ یا انسانی حقوق کے نام پہ۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیات کا سختی سے انکاری کرتے رہ گئے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو راہ راست دکھائی، ہدایت دی، یعنی کہ سارا انتظام کر دیا ہدایت کا، روشنی کر دی، اور ان کو سمجھ بھی دے دی، اور عقل بھی دے دی، اور فیکلٹیز بھی دے دی، 5 سینسز بھی ان کو دے دیے، سب کچھ دے دیا، لیکن کیا بائی چوائس کیا کیا انہوں نے، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوتے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا، جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہو، تو انہوں نے پریفر کیا بائی چوائس کہ نہیں، ہم کو اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھنی۔ تو کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آخر ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔
اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے اور ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. کیوں روک رکھا جائے گا اگلوں کو اور پچھلوں کے آنے تک؟ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب کیوں نہیں چکا دیتا؟ اس لیے کہ اعمال نامے کے اندر کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں چکا دیتا. کہ تم نے کوئی صدقہ جاریہ بنایا تھا، تم نے کوئی آرفنیج کھولا تھا، تم نے ہاسپٹل میں ڈونیشن دیا تھا، تم نے کہیں کنواں کھدوایا تھا، تم نے کسی کو قرآن پڑھوا دیا تھا، کوئی نفع مند علم تم نے آگے جاری کروا دیا تھا جس سے کہ انسانوں کو فائدہ ہو. اب اس کا تمہارے مرنے کے بعد بھی اجر تو تم کو مل رہا ہے، تو لہٰذا وہ تو کریڈٹ ہو رہا ہے. یا کوئی غلط کام شروع کروا دیا تھا، کوئی گناہ کا کام لوگوں کو خوشنما بنا کر دکھا دیا تھا، یا لوگوں کو اللہ سے بدگمان یا بدزن کر دیا تھا، تو اس کا ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی سب کو روکا جائے گا، تاکہ ایک ریپل ایفیکٹ جو کہ ایک نسل نے دوسری نسل پر ڈالا اس کا اثر بھی دیکھ لیا جائے. سب وہاں جمع ہو جائیں گے، پھر فیصلے ہوں گے. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے. شہد علیہم، گواہی دیں گے ان پر. سمعہم، ان کے کان. وابصارہم، اور ان کی آنکھیں. سورہ یاسین میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاتھ اور پاؤں، یہاں کان اور آنکھیں. دیکھیے ابھی ہم نے بات کی تھی نا سورہ بنی اسرائیل میں، اگر آپ کو یاد ہو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سماعت اور بصارت اور تمہاری کمپریہنشن، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. اس لیے کہ یہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ ہماری اوپینینز کو فارم کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو ہماری جو اوپینینز فارم ہوتی ہیں یا تو وہ صحیح ہوتی ہیں یا غلط، ڈپینڈنگ کہ ہم نے کیا ڈیٹا فیڈ کیا ہے اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کو، اس کے حساب سے وہ انفرنس نکال کے ہم کو دے دیتا ہے. اور اگر فالس ہوڈ فیڈ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے جو بھی اس نے انفر کیا وہ تو فالس انفر کیا نا. تو لہٰذا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کانوں اپنے آنکھوں سے صحیح کام لیں. اب وہ بولیں گے، ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی. وہ جلودہم، اور جسم کی کھالیں. بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے. تو زبردست آپ دیکھیں یہاں پر سرویلنس ہماری ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ ہماری آنکھیں کان، یہ ہمارے سرونٹس. جہاں میں کہوں میری آنکھ جا کے دیکھتی ہے، میں جو اپنے کان سے کہوں میرا کان سن لیتا ہے، میں ہاتھ سے جو کام لیتی ہوں میرا ہاتھ میرا کہنا مانتا ہے. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جیسے نوکر ہیں، اصل میں تو یہ سارے اسپائز ہیں، یہ تو سارے جاسوس ہیں، یہ تو سارے اللہ کے فرما بردار ہیں. ایک ایک چیز کا یہ اللہ کو حساب دے دیں گے. اب امیجن کریں کیا ڈائلاگ ہوگا. ہم تو کہتے ہیں نا یہ میری چیزیں ہیں، میرے کان، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری مرضی، میں جو کروں. I'll think for myself. I will not be dictated to. ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. اب یہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ اور آپس میں بات ہو رہی ہے انسان میں اور اس کے اعضاء میں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کے کھالوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا. اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تمہیں خیال نہ تھا کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ بول پڑیں گی اس طرح سے. وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم نے سمجھا تھا تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتا نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 7 پردوں میں چھپ سکتے ہیں، ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اپنے جسم سے تو چھپ ہی نہیں سکتے. اپنے جسم سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو کاش کہ ہم کو بس یہ خیال آ جائے. گناہ کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایسی جگہ گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کوئی جگہ ایسی ہے؟ کوئی جگہ ایسی نہیں. بس انشاءاللہ گاڈ کانشیس ہو کے زندگی گزارنی ہے. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پریٹینڈ کرنے سے الحمدللہ بچ جاتا ہے، ایکٹنگ نہیں کرتا پھر وہ. اور اللہ کے بندے ایکٹر نہیں ہوتے، پریٹینڈ نہیں کرنے والے ہوتے کہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو اور ہی انداز ہے ان کا سوچنے کا، گفتگو کا، اور تنہائی میں ہے تو کچھ اور ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ ایسا دوغلا نہیں ہوتا، ٹو فیسڈ نہیں ہوتا. الحمدللہ پہ یکسو ہو جاتا ہے انسان جب وہ سوچ لے کہ تنہا ہوں یا مجلس میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے نا. اور یہ جو میرے ہاتھ پاؤں جن سے میں کام لے رہا ہوں یہ بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو گواہ بنیں گے قیامت کے دن. پیچھے ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں نا کہ گواہ آ جائیں گے قیامت کے دن. تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہی تو وہ بھی تو اس میں شامل ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے.
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تم کو لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگے ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارا جسم زبان سے کہتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہماری خیریت ہے، اور تو الٹی اگر چلی تو ہم کو بھی مروائے گی. یعنی مضمون یہ ہے، اسی کی زبان ہی بہت کچھ بول پڑتی ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے چلتی ہے چیز، اور زبان ہی بہت کچھ اچھی اچھی باتیں کرتی ہے جو انسان کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دینے والی چیز بن جاتی ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے. اب دیکھیے، یہ انسان کی نفسیات ہے. کسی کو روک ٹوک اچھی نہیں لگتی. بہت اچھی مومز کون ہوتی ہیں؟ جو بیٹوں کو کچھ بھی نہ کہیں، وہ اچھی لگتی ہیں نا، انڈرسٹینڈنگ مومز. وہ ساتھی بہت اچھے لگتے ہیں جو کمپلیمنٹس دیں. وہ ہسبینڈ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں. وہ دوست اچھے لگتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ شاباشیاں دیتے رہیں. تو ایسے ہی گروپ میں یہ گھر گئے تھے جنہوں نے کبھی ان کو آئینہ نہ دکھایا، جنہوں نے کبھی ان کی مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ نہ کی، اور جنہوں نے کبھی کہا نہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے. غلط کو غلط نہیں کہا، جسٹیفائی کر دیا.